أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ استاد آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ لوگ کیا مغرب کا وقت تو نہیں قریب ہو گیا کہیں؟ جی استاذہ بس ہونے والی ہے، 40 پہ آ گئی ہے۔ اچھا، یعنی اب سے کتنی دیر بعد 5 منٹ کے بعد، 5-4 منٹ کے بعد ہو جائے گی۔ مغرب؟ جی بیٹی، جی استاذہ۔ اچھا، تو پھر یہ کلاس کیسے اٹینڈ کریں گے اور مغرب کیسے پڑھیں گے؟ بس آپ دیکھیں کہ بیچ میں جاتے جائیں گے، میرے آتے جائیں گے لوگ، اسی طرح سے شاید ہو۔ پھر آگے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ بتائیے گا، جو ٹائم ایڈجسٹ کر لیں گے اس کو۔ حالانکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے مشورہ کر کے تو ٹائم بتا دیجئے، کیونکہ اس طرح تو نہ نماز چھوڑنا ٹھیک ہے اور نہ کلاس چھوڑنا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جی استاذ۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، انت رب الطیبین وولی الصالحین۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، ساری بادشاہت تیری ہی ہے، تیری ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے اور تیری ہی طرف ہر طرح کا معاملہ لوٹتا ہے۔ تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے اور نیکوکاروں کا دوست ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے حاملین قرآن کی فضیلت کے بارے میں پڑھا کہ اہل قرآن اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم اور عمل کے لحاظ سے قرآن کے اہل ہوں، یعنی صرف علم نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو، یعنی جو قرآن کو جانتے ہوں، قرآن کا علم رکھتے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اب حدیث ہے، ان عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها۔ عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اس حدیث کی شرح کچھ اس طرح ہے کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ قال کہ آپ نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ یعنی صاحب القرآن کون ہے؟ وہ شخص جو قرآن کو سمجھ کر اس کے تدبر کو اہمیت دیتے ہوئے، اس پر عمل کرنے کو اہمیت دیتے ہوئے قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کر کے اس کی پیروی کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صاحب ہونا ہے۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس معنی کے بارے میں کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اہل قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم رکھتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں، اگرچہ ان کو زبانی حفظ نہ بھی ہو، یعنی پھر بھی وہ اہل القرآن میں شامل ہوں گے جو قرآن کا علم رکھتے ہوں اور اس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ یعنی صرف علم، چاہے الفاظ کا ہو، چاہے معنی کا ہو، چاہے تفسیر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ کافی نہیں جب تک کہ انسان عمل نہ کرے، اور جب تک عمل نہیں کرتا تو صاحب قرآن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو شخص حفظ تو کیے ہوئے ہے لیکن سمجھتا ہی نہیں، اور جو کچھ قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں ان پر عمل ہی کوئی نہیں، تو ایسا شخص پھر اہل القرآن میں سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حروف کو ایسے قائم کرے جیسے کہ تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اقرا، پڑھو، تو یہ صاحب قرآن کو جنت میں قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، یعنی جنت میں جب چلے جائیں گے سب تو اس کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ جنت عمل کا گھر نہیں، نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا اور ثواب پانے کا گھر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو جو قرآن کی قرات کا حکم دیا جائے گا وہ بھی نعمتوں کے ساتھ لطف اٹھانے اور لذت اٹھانے کے طور پر ہوگا، یعنی جس طرح وہ آرام آرام سے دنیا میں پڑھ کے انجوائے کرتا تھا قرآن کو، تو اسی طرح جنت میں بھی جب وہ پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کو انجوائے کرے گا اور اس کو بہت زیادہ لطف اور لذت حاصل ہوگی، اور وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اللہ کی تسبیح اور ذکر الہام کر دیں گے، ایسے ہی صاحب قرآن کو اس کا قرآن بھی الہام کر دیا جائے گا، اور وہ پڑھ پڑھ کر خوش ہوتا رہے گا اور جنت کے بلند درجات کی طرف بڑھتا رہے گا۔ اور حکم ہوگا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، کہ تم اس طرح تلاوت کرو، اس طرح پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا اچھے طریقے سے کوئی پڑھے گا وہاں بھی ویسا ہی پڑھے گا، جیسا آپ یہاں پڑھیں گے ویسا وہاں پڑھیں گے۔ اگر قرات کرتے وقت جلدی کرتے ہیں تو وہاں بھی جلدی جلدی پڑھیں گے، تو وہ لطف تو نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ قرات کرتے ہوئے جلدی نہ کی جائے، تیز تیز نہ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے ویسے ہی تم جنت میں بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ قرآن مجید کا حکم بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ مزمل میں آتا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتے تھے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر رک جاتے، اور مالک یوم الدین پڑھتے، پھر رک جاتے۔ تو اس طریقے سے دنیا میں بھی پڑھنا چاہیے کہ جہاں وقف ہو وہاں وقف کیا جائے، اور جہاں یعنی مد ہو وہاں پر اس مد کو لمبا بھی کیا جائے، یعنی جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اس طرح قرآن مجید کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے جیسے کوئی گھٹیا کھجوریں بکھیر رہا ہوتا ہے، یعنی چون چون کے باہر پھینک رہا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تو تمہاری منزل یعنی تمہارا مقام اس آخری آیت پر ہوگا جس کو تم پڑھو گے، یعنی جس کو اچھے طریقے سے قرآن حفظ ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھتا جائے اور اس میں سے ایک حرف بھی نہ چھوڑے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اعمال کے حساب سے اہل جنت کے درجات میں فرق ہوگا، یعنی جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اتنے ہی اس کے درجات ہوں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کہ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے درجات اس کے مطابق ہیں جو انہوں نے عمل کیے، یعنی عمل کے اعتبار سے درجات ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں اور وہ درجے اعمال کے مطابق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے درجات اس کے اعمال کے مطابق پورے پورے دے دیں گے اور کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہ درجات نعمتوں کے باغات اور
ان باغات میں بلند منزلوں کے ساتھ ہوں گے، بلند درجات کے ساتھ۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ اور جہاں تک جنت کے درجات کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ان فی الجنت 100 درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض۔ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ان 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی ایک درجہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے، پھر اس سے اوپر اتنا ہی، پھر آگے، پھر اتنا، پھر اتنا، 100 دفعہ اتنا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر بالا خانے والوں کو اپنے سر اٹھا کر انتہائی شوق سے غور و خوض کرتے ہوئے اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں کسی چمکدار گہرے اور بہت دور کے ستارے کو دیکھتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ، کتنا دور ہے، کیسے جل ملا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے درجوں کا بہت فرق ہوگا، یعنی ایک نیچے والا انسان اوپر والے انسان کو اتنے غور سے، شوق سے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کس کا محل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور نہیں پا سکے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے درجات آیات کی تعداد کے مطابق ہوں گے، اور جتنے درجے، جتنی آیات کسی کو یاد ہوں گی اتنے ہی درجے اس کو مل جائیں گے۔ اس حدیث سے قرآن مجید کے حفظ کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی فضیلت کا بھی بیان ہے، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی فضیلت کا بیان بھی ہے اس میں۔ پھر ہے ان عبداللہ ابن مسعود قال تعلموا القرآن واتلوه فإنکم تؤجرون به ان بكل اسم منه 10 اما انی لا اقول بألف لام میم 10 ولكن بالالف 10 وباللام 10 وبالمیم 10۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھو اور اس کی تلاوت کرو تو بلا شبہ تمہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا، بے شک اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پر 10 نیکیاں ہیں، بلکہ الف کی 10 نیکیاں علیحدہ ہیں، لام کی علیحدہ اور میم کی علیحدہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے ہر حرف کو الگ الگ بتا کے، وضاحت کر کے بتا دیا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال تعلموا القرآن، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرو، قرآن مجید سیکھو، یعنی قرآن کے حروف کو سیکھو، کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کے الفاظ کو، آیات کو، اس کے فہم کو، اس کے معنی کو۔ اسی طرح دوسروں کو تعلیم دینا بھی ایسا ہی ہے، یا تو قرات کی تعلیم دی جائے یا اس کے معنی کی تعلیم دی جائے۔ ان بکل اسم منہ 10، کیونکہ ہر نام پر 10 نیکیاں ہیں، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات، یعنی کہ تو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے جو ایک حدیث، مرفوع حدیث پر مبنی ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مانند، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ہر حرف
پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ نعمت بہت بڑی ہے اور یہ اجر بہت بلند ہے۔ اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ انسان کی رغبت ہونی چاہیے۔ اپنے فارغ اوقات میں جب موقع ملے، دیکھ کر یا زبانی یا جس بھی طریقے سے پڑھ سکے اسے پڑھے، اور کبھی بھی اس سے تھکے نہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ انسان نے سارا قرآن حفظ کیا ہو۔ جن کو یہ سعادت مل گئی وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، ان کے تو قابل رشک ہے۔ لیکن جو پورا نہیں کر سکتے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم پھر کچھ بھی نہ کریں، وہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ آخری پارہ کر لیں، آخری 10 پارے کر لیں، مشہور صورتیں کر لیں، یعنی جتنا بھی کسی کے بس میں ہو۔ آخری 3 پارے حفظ کر لیں، یعنی جتنا بھی آپ کے لیے آسان ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کیونکہ پورے کا پورا قرآن خیر و بھلائی ہے۔ پھر ہے اگلا باب، فضل من تعلم القرآن وعلمہ، اس شخص کی فضیلت جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال شعبۃ ہونا چاہیے، قال شعبۃ قلت له عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قال ابو عبد الرحمن فذلك الذي اقعدني مقعدي هذا فكان يعلم من خلافة عثمان الى امرة الحجاج۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شعبہ کہتے ہیں میں نے راوی سے پوچھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت عثمان؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور اسے پڑھائے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ قرآن کی تعلیم کے لیے بٹھا رکھا ہے کہ میں استقامت کے ساتھ اس کام کو کرتا چلا جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانہ امارت تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ تو اس باب سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت، یعنی قرآن دنیا اور آخرت کی سعادت کی کتاب ہے۔ اس سے انسان کو دنیا میں بھی خیر اور برکت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے اور سعادت کی کتاب ہے اور کامیابی کی کتاب ہے، تو اس لیے انسان کو اس کی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یعنی جو شخص قرآن کو سیکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دراصل اس کو چن لیا ہے، اور پھر جب اسے سکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اعزاز بخشتا ہے اور اس کا اکرام کرتا ہے، کیونکہ اب اس کے لیے سعادت کے دروازے کھل گئے کہ جتنے بھی لوگ اس سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، وہ سارے کے سارے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو یہ ایک عظیم حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جسے قرآن مجید کی پڑھانے والے کی فضیلت کے مقام پر مؤلف نے پہلے نمبر پر بیان کیا ہے، یعنی کہ قرآن کو سیکھنے اور پھر سکھانے دونوں ہی کی فضیلت ہے۔ تو سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم، تم میں سب سے خیر والا، بھلائی والا، اچھا۔ اور سیکھنے میں اس کے حروف کو سیکھنا، اس کے احکام کو سیکھنا، اس کے مطابق پھر عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچانا، تعلیم دینا۔ ابن عرابی کہتے ہیں کہ جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کیا کہ کوئی شخص اس وقت تک ربانی نہیں بن سکتا جب تک وہ عمل کرنے والا عالم اور تعلیم دینے والا نہ بن جائے۔ بس اسے چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے اور اس کے احکام سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ اب قرآن کی تعلیم دینے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ پہلی تو حروف کو حفظ اور ضبط کروانے کی صورت میں لوگوں تک پہنچانا، یعنی ناظرہ پڑھانا، حفظ کروانا، اور دوسرا لوگوں کو قرآن کے معنی کا فہم اور اس کا عقل و شعور دینے کی صورت میں لوگوں تک پہنچانا۔ صحابہ کا یہی طریقہ تھا، اور وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے۔
قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے، اس کے معنی کا فہم حاصل کیا جائے، اس کے دلائل کو سمجھا جائے. اسی لیے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے، اور صرف حروف کے بارے میں نہیں سیکھتے تھے، احکامات کے بارے میں بھی سیکھتے تھے. اور یہ جن صاحب کا ذکر ہوا ہے، ابو عبد الرحمن السلمی، یہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب اچھے طریقے سے 10 آیات پڑھتے اور سیکھتے، اور وہ دوسری 10 آیات کو سیکھنا شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان 10 آیات میں جو علم اور عمل ہوتا تھا اس کو معلوم کر لیتے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. تو قرآن مجید کا صرف حروف نہیں جاننے چاہیے، صرف احکامات نہیں جاننے چاہیے، بلکہ یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ان احکامات پر عمل کیسے کیا جائے اور کب کیا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ حروف سے بڑھ کر معنی کو سیکھنا اور سکھانا زیادہ فضیلت والا عمل ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت اس کے حروف کو سیکھنے اور سکھانے اور اس کے معنی کو سیکھنے سکھانے پر مشتمل ہے. اور اس کے سیکھنے اور سکھانے میں معنی کی تعلیم دینا، معنی کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا، اس کی دونوں قسموں میں سے زیادہ شرف والی قسم ہے. یعنی معنی کی تعلیم سیکھنا اور اس کو سکھانا دونوں چیزوں میں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ معنی ہی اصل مقصد ہے اور لفظ اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. تو معنی کا سیکھنا اور سکھانا ہی اس سیکھنے اور سکھانے کی اصل غرض و غایت ہے. یعنی صرف لفظ سیکھ کر چھوڑ دینا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی بادام کا چھلکا اتار کے چھوڑ دینا اور جو اس کی اصل گری ہے وہ نہ کھانا. یعنی صرف لفظ کا سیکھنا اور سکھانا یہ وسائل اور ذرائع کا سیکھنا اور سکھانا ہے. اور ان دونوں قسموں میں ایسے ہی فرق ہے جیسے کہ اغراض و مقاصد اور ذرائع میں فرق ہوتا ہے. یعنی اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیں کہ مثلاً آپ کو لاہور جانا ہے مثلاً، تو اس کے لیے آپ کو یا جہاز پہ بیٹھنا ہے یا گاڑی میں بیٹھنا ہے یا کار میں بیٹھنا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ لاہور پہنچنے کے وسیلے ہیں. اصل مقصد آپ کا کیا ہے گاڑی میں بیٹھنے کا؟ تاکہ آپ لاہور پہنچیں. یہ نہیں کہ آپ گاڑی کوئی گھر بنا لیں اور ادھر ہی بیٹھے رہیں، وہ تو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے آپ کو. یعنی جہاز پہ بیٹھنا مقصد نہیں ہے، گاڑی پہ بیٹھنا مقصد نہیں ہے، مقصد لاہور پہنچنا ہے. اور اگر کوئی گاڑی پہ بیٹھے گا نہیں تو لاہور بھی نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے الفاظ کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اور جب سیکھ لیا تو پھر اس کا معنی جاننا ضروری ہے، کیونکہ وہ اصل مقصد ہے اور یہ وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ سکھانے سے پہلے بھی بہت اچھی طرح سیکھنا چاہیے. کچھ لوگ سکھانے کے لیے چل پڑتے ہیں حالانکہ ان کو خود قرآن کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اس کے معنی اور احکام کو جانتے ہی نہیں، اور وہ اللہ پر بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں اور آیات کے من مانے مطلب نکالتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں قرآن کی. تو یہ بھی غلط بات ہے. بغیر علم کے اللہ کی کتاب میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کون سی زمین مجھے اپنے اوپر اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اگر میں اللہ کی کتاب کے متعلق اپنی رائے سے کچھ کہوں یا ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں. یعنی بغیر علم کے لوگوں کو قرآن پڑھاؤں. اور یہ جو عبد الرحمن السلمی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو سن کر 40 سال تک اس پر عمل کیا. وہ کہتے ہیں یہ وہ فضیلت ہے جس نے مجھے اس مسند پر بٹھایا. یعنی جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کام کے لیے ان کا سینہ کھل گیا اور وہ قرآن کی تعلیم کے لیے بیٹھ گئے. پہلے سیکھا اور پھر سکھایا، اور تقریباً 40 سال تک سکھاتے رہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو سلف صالحین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں بہت جلدی کرتے تھے، سبقت کر جاتے تھے، اور بہترین طریقے سے ان احادیث کا اتباع کرتے تھے، نیک کاموں میں آگے بڑھ جاتے تھے. اور جب ان میں سے کوئی علمی فائدہ حاصل کر لیتا، اس کو سمجھ لیتا، پھر یاد کرتا، اس پر عمل کرتا، اور پھر عمل کے میدان میں داخل ہو کر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا. لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ کوئی فائدے کی بات سنتے ہیں
تو کبھی ایک دن کے لیے، کبھی 2 دن کے لیے اس سے متاثر ہوتے ہیں، پھر اس کو بھلا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا سامنے آ جاتی ہے، اور دنیاوی مصروفیات اور مشغولیات اور نیک عمل تو پیچھے ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی نصیحت کی بات سنے تو 2 کام کریں۔ نمبر 1، اللہ سے مدد مانگیں، اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے، واللہ المستعان۔ یا اللہ تو میری مدد فرما، اور یہ میں نے علم کی جو بات سیکھی ہے مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ جیسے آج ہی یہ بات سیکھی ہے کہ بہترین ہے وہ لوگ جو سیکھیں اور سکھائیں قرآن کو، تو ہم سب کو اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جنہوں نے ہماری راستے میں جد و جہد کی ہم ضرور انہیں اپنے رستوں کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ یقیناً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو لوگ کوشش کریں گے، قربانی کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ان کو اس کا صلہ عطا کرے گا، اور جس چیز کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اس منزل تک وہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس حدیث سے جو فوائد پتہ چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کے سیکھنے اور سکھانے والے کی بہترین بہت فضیلت ہے، یعنی حامل قرآن اور اس کی تعلیم دینے والا بہترین مومنوں میں سے ہے۔ اور ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے تمام مخلوقات کے دعائیں کرتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالی، اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں والے اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں، اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنے اجر اور ثواب والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عن عقبۃ بن عامر قال یقول خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ فقال ایکم یحب ان یغدو الی بطحان او العقیق فیأتی کل یوم بناقتین کوماوین زہراوین فیأخذہما فی غیر اثم ولا قطع رحم قال کلنا یا رسول اللہ یحب ذلک قال فلا ان یغدو احدکم الی المسجد فیتعلم آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع ومن اعدادہن من الابل۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر اور 3 آیات سے بہتر، یعنی 3 آیات سیکھنا سکھانا اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 سیکھنا سکھانا اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر، اور اسی طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے، یعنی اس سے بھی بہتر ہے کہ کوئی اتنی اونٹنیاں لے آئے۔ تو یہاں جو حدیث میں بطحان اور عقیق کی بات کی گئی ہے، یہ مدینہ کی 2 مشہور وادیاں ہیں، میدان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 جگہوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اونٹ جمع ہوتے تھے، یا ان میں اونٹوں کی خرید و فروخت کی کوئی منڈی لگتی تھی۔ اور کوماوینی اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی کوہان بہت بڑی ہو، یعنی اسٹرانگ اونٹنی ہو، اور زہراوین کہتے ہیں الناقۃ الزہرا، جو کہ زیادہ وہ اونٹنی جو موٹا ہونے کی وجہ سے سفیدی مائل ہوتی ہے، یعنی خوبصورت اونٹنی۔ فَيَأْخُذَهُمَا فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ، یعنی ایسے طریقے سے اونٹنیاں حاصل کرنا جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو،
یعنی کسی چوری، دھوکہ دہی یا ہیلا سازی یا کسی کے ساتھ فریب فراڈ کر کے اونٹنیاں نہیں وہ لے آیا، بلکہ اونٹنیوں کو حلال طریقے سے لایا بغیر کسی گناہ میں پڑے، اور کوئی قطع رحمی نہیں کی، اور کسی سے حسد اور بغض بھی نہیں تھا، یعنی اس کو بھی نہیں تھا اور کوئی اس سے بھی نہیں کرے گا یعنی اس کو نظر نہیں لگے گی، کیونکہ عام طور پر جب کسی کے بیچ میں کوئی کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو دوسرے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، تو ایسے بھی کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی، یعنی اتنا خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اتنا بڑی نعمت لے آئے اور اس کے اوپر کوئی نظر وغیرہ بھی نہ لگے اور اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ قال قلنا کلنا یا رسول اللہ یحب ذلک، تو صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ تو پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا فلا ان یغدو احدکم الی المسجد، یغدو کا مطلب ہے صبح سویرے مسجد کی طرف جانا، اور پھر وہاں فجر کی جیسے نماز ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہیں بیٹھ جانا اور اللہ کی کتاب کی چند آیات کو یاد کرنا اور اس کے معنی کو سمجھنا، تو یہ یعنی یہ زیادہ نفع کا سودا بنسبت اس کے کہ صبح نماز پڑھتے کوئی شخص منڈی جا رہا ہے اور وہاں سے اونٹنیاں خرید کے لا رہا ہے۔ تو یہاں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے زہد اختیار کرنے کی ترغیب ہے، اور پھر یہ کہ روزانہ کتاب اللہ کا اہتمام کیا جائے اور اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالا جائے اور کسی درسگاہ میں بیٹھ کے، یہاں مسجد جانے کی بات ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے اور پھر وہاں جا کر یہ سیکھے، کیونکہ انسان گھر میں بھی سیکھتا ہے لیکن گھر میں سیکھنا جو ہے وہ اس طرح توجہ نہیں ہوتی، گھر والوں کے بیچ میں انٹرپشن ہوتی ہے، کبھی کوئی اور کام بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن کسی مدرسے میں جا کے، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے جب انسان استاد کے سامنے بیٹھ کے سیکھتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ حصول علم اور قرآن کو خاص طور پر سیکھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو واعظ و نصیحت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، انہیں موٹیویٹ کرتے رہتے تھے، اور اس میں تمام استادوں کے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ یعنی اچھا معاملہ کریں اور انہیں خوشی خوشی قرآن پڑھائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ تم جیسے اپنے بچوں کو یا شاگردوں کو جس کو بھی ہم پڑھاتے ہیں کہ دیکھو کہ ایک آیت جو تم نے سیکھ لی تو یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے بڑی چیز ہے۔ جیسے ہم عام طور پر مرسیڈیز کو یا فراری کو بڑی اہم گاڑیاں سمجھتے ہیں، تو یعنی اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے اس زمانے کی سب سے بڑا جانور اور سب سے زیادہ قیمتی چیز جو تھی وہ لوگوں کے لیے اونٹ ہوتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ فَيَتَعَلَّمَ آیَتَيْنِ مِن کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین، کتنی خوبصورت بات ہے کہ 2 آیتیں سیکھے، اللہ کی کتاب میں سے 2 آیتیں سیکھے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر، 3 سیکھے تو 3 سے بہتر، 4 سیکھے تو 4 سے بہتر، اور اسی طرح جتنی سیکھے اتنے ہی زیادہ اونٹوں سے بہتر۔ تو جو بچیاں آپ میں سے حفظ کر رہی ہیں، حفظ کرنے کے لیے جاتی ہیں اور روزانہ کا سبق پڑھتی ہیں اور کئی دفعہ اس کو دہراتی ہیں اور کئی دفعہ اس کو یاد کرتی ہیں، تو یہ سارے کا سارا آپ بہت بڑا اجر اور سرمایہ آخرت کے لیے سمیٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند لوگوں کے سوال لینا چاہتی ہوں، کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری استاذہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ استاذہ بہت ہی خوبصورت ہم نے احادیث پڑھی ہیں، اور اسپیشلی ہمیں بڑا زبردست انسینٹیو دیا گیا کہ جو بھی قرآن اور نیکی اور خیر و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے تو ساری مخلوق اس کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہے۔ تو استاذہ جی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھا دی تو جب تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ دیکھیے استاذہ کہ ابن القیم بھی کہتے ہیں نا کہ آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی وہ قیام کرے خیر کی تعلیم دے، ہر وقت دوسروں کے لیے خیر و بھلائی سوچنا،
اور اسی طرح سے اس قرآن کے بارے میں سوچنا کہ کس طرح سے اس قرآن کے تھرو ہم لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو وہ اسی وقت ہو سکے گا ممکن استاذہ جی جب ہم خود اس قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے والے ہوں گے، پڑھانے والے ہوں گے، سیکھنے والے ہوں گے. جیسے آپ نے کہا تھا نا، آپ جب آئی تھی پاکستان تو آپ نے بتایا تھا کہ حیاتی کلہ للہ، یعنی انسان کی میری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو اگر اسی چیز کے اوپر ہم عمل کر لیں، جیسے یوسف علیہ السلام بھی ایک جگہ ہم جیسے پڑھے تھے قرآن میں، ان کے بھائی جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. تو یہ رویہ اگر ہمارا قرآن پڑھنے کے بعد ہو جائے تو آپ دیکھیں استاذہ سارے ہی معاملے ہمارے سدھر جائیں. بالکل بالکل، ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں، ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں، ہمارا صدقے خیرات بڑھ جائیں، ہماری اللہ پہ توکل بڑھ جائے. کیا کچھ نہیں قرآن میں، ہر چیز کے بارے میں قرآن رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے عقل مند ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، وابستہ کر لیں اور ہر حال میں اس کو تھام کے رکھیں. یہ ضروری نہیں کہ صرف کسی کورس کے کرنے کی حد تک اس کو پڑھا جائے اور جب وہ ختم ہو جائے تو بس چھٹی کر لی جائے مستقل، بلکہ اس کو ساری زندگی کے لیے، تاکہ موت کے وقت بھی ہمارے ساتھ قرآن ہو اور قبر میں بھی ساتھ ہو اور حشر میں بھی ساتھ ہو. جی نیکسٹ. السلام علیکم استاذہ جی. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی مینشن کیا کہ مسجد جا کے پڑھا جائے، اور جہاں سہولت ایسی نہ ہو اور تو وہ جیسے ہم لوگ آج کل آن لائن پڑھتے ہیں، زوم میں پڑھتے ہیں، کلاسز حفظ کے لے رہے ہیں، تو کیا اس کا اجر کم ہوگا؟ جی پھر یہ کہ پوری امانت سے پڑھیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ہم کبھی کچھ کھانے پینے لگ جاتے ہیں، کبھی اور موبائل ساتھ چیک کرنے لگتے ہیں یا کچھ، تو آپ یوں ہی پھر یوں سمجھیں کہ استاد آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ ایک علم کی جی مجلس میں ہیں اور اس کا اہتمام کریں، احترام کریں. آپ سارے کاموں کو ایک طرف رکھ کے آرام سے بیٹھ کے ایک جگہ پر پوری توجہ کے ساتھ اس کو سیکھیں، تو یہ بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کریے. السلام علیکم. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ قرآن، اگر ہم قرآن کے ساتھ وقت نہیں لگاتے نا تو ڈیفینیٹلی کہیں اور ہمارا ضرور وقت لگے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخر میں جنت دے تو وی ہیو ٹو پرائرٹائز دنیا میں ہی نا، تاکہ وہاں پھر اگر ہم یہاں بیسٹ سلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں ہمیں بیسٹ ملے گا. دوسری چیز میں سوچی تھی، جو آپ کہی تھی نا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، تو میں سوچی تھی نفس کے ساتھ جہاد کرنا تب بہتر یعنی بندہ کر پاتا ہے جب ہماری نا ذکر میں کنسسٹنسی ہوتی ہے. تو ایک وہ ہم قرآن کے علاوہ جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ ہمارا مائنڈ بہتر طور پر فنکشن کرتے ہیں، اور پھر ہمیں قرآن کے معنی سے بھی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. پھر ہمارا خالی ورڈز کے ساتھ نہیں ہوتا، معنی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور پھر ہمارا عمل میں بھی چینج آتا ہے. بالکل، جزاک اللہ خیر. جی جمنا بولیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ. کل میرے دل میں بہت ندامت ہو رہی تھی کہ کل آپ کی ہم روزہ کھول رہے تھے اور آپ کی کلاس ہو رہی تھی، ہم نہیں لے پائے، اور آج آپ نے یہی کہا کہ نماز کا وقت ہے، کلاس بھی ضروری ہے اور نماز بھی ضروری ہے. تو میرا دل اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ آسانی راستہ نکال دیجیے گا. تو میں انڈیا سے ہوں اور الحمدللہ میں نماز پڑھ کے ترنت کلاس میں وہ ہو گئی. تو یہ بہت بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری دل کی بات آپ تک پہنچا دی. الحمدللہ. نیکسٹ یا شاہینہ. السلام علیکم. میرا نام سعدیہ ہے، میں شکاگو میں رہتی ہوں. آپ نے جیسے آج بتایا کہ ترجمہ جو ہے قرآن کی یعنی سمجھ کے پڑھنا، اس کی جتنی فضیلت ہے اور ہمیشہ آپ اس پہ وہ کرتی ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں بس یہاں پہ مطلب میرے اس میں کہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بس عربی میں کیونکہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عربی پڑھنے کا جو ثواب ہے، تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اس میں عربک پڑھیں اور تاکہ ثواب ہمیں ملے، تو یہ چیز کو کیسے ختم کریں؟ انہوں نے کہا ضرور عربی پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ قرآن صرف عربی پڑھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سمجھ کے عمل کرنے کے لیے آیا ہے. جیسے میں نے آج مثال دی نا کہ عربی پڑھنا تو ایک وسیلہ ہے، مقصد اس کو سمجھ کر عمل کرنا ہے. تو جیسے گاڑی کی مثال میں نے دی کہ گاڑی پہ بیٹھنا ایک وسیلہ ہے، مقصد کسی جگہ پہنچنا ہے. بادام کا چھلکا توڑنا وسیلہ ہے گری تک پہنچنے کا، اصل مقصد ہے گری کھانا. جی نیکسٹ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ مجھے بھی یہی جو پہلے بہن نے ایک سوال کیا وہ یہ میرا بھی یہی سوال تھا تقریباً کہ جیسے میں پہلے تو پاکستان میں الحمدللہ لائیو کلاسز جوائن کرتی رہی ہوں، لیکن اب میں یہاں سعودی عرب میں ہوں تو مجھے پڑھانے کے لیے بھی آن لائن پڑھانی ہوتی ہیں اور پڑھنے والی بھی ساری آن لائن پڑھنی ہوتی ہیں. تو اس میں اکثر یہی دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے وہ سارے کے سارے فضائل ہیں یا نہیں، کہ جو ہے وہ یعنی ادھر جو ہے مطلب ایک مجلس کے ہوتے ہیں وہ مجھے حاصل ہوں گے یا نہیں. جی اگر تو آپ مجھے اس کو باقاعدہ مجلس بنائیں نا کہ مجلس کی طرح اس کو لیں تو پھر تو انشاءاللہ فائدے ہوں گے. لیکن اگر ہم اس کو بس ایک راہ چلتا کام بنا لیں تو پھر ٹھیک، پھر درست نہیں ہے. اس کے ساتھ سنجیدگی اختیار کریں اور نیت یہی کریں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اور آپ یہ نہیں کہ صرف کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے لیے گھر بیٹھے ہوئے اور کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی، اس وجہ سے پھر گھر پہ ہی پڑھ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. جی بس ایک اور شخص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ہم بہت سے لیکچر سنتے ہیں آپ کے الحمدللہ، اور قرآن کی باتیں سنتے ہیں تو دل کرتا ہے اس سے بہت سارے اچھے اچھے کام کریں، پر نفس کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں. تو ہم نفس کے ساتھ کیسے جہاد کریں؟ آپ چھوٹا سا کچھ ایک ٹپ بتا دیجیے. مثال کے طور پر صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، وقت پر جی اٹھنا ہے، تو نیند بہت آتی ہے آپ کو، آپ اٹھ نہیں جی پاتے، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو الارم لگانا ہے، اور اٹھنے کا دل نہیں بچارا تو بس اپنے نفس کے خلاف جا کر اٹھ جانا ہے. اور پھر اسی طرح دل میں کسی کے خلاف کوئی بات آئی تو اب دل چاہ رہا ہے کہ فون کر کے کسی کو غیبت کریں اس کی، تو بس فون نہیں کرنا، یعنی اپنے آپ کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، جی اوکے. سبحانک جزاک اللہ. اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.